بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا، اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ بظاہر آزاد لگتے ہیں لیکن یادوں کی قید میں ہوتے ہیں لوگ۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی جاتے ہیں۔ خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، اور جس سے محبت کرو وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ہی ذات کو دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ ہر مضبوط شخص کے پیچھے ایک بے رحم ماضی ہوتا ہے۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اچھوں کو پیروں میں اور بروں کو سر پر بٹھایا جاتا ہے۔ ممکن ہے میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ بتاتا ہے کہ انسان کے مالی حالات محبتوں اور رشتوں کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ یا اللہ ہمارے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ بنا دے، آمین۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ کسی کو مسلسل آزمائشوں کی سولی پر مت چڑھائیں، ایسا نہ ہو وہ سچا نکلے اور وہ آزمائشیں آپ کے سرائے کا رخ کر لیں۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہیں تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ زندگی میں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں: جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ دکھاوے کی نزدیکیوں سے حقیقت کی دوریاں اچھی ہیں۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع نہ کریں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ جسم تو پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے جسے اپنے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ دنیا اتنی بھی بری نہیں اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی۔ زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا جب ہاتھ تھامتا ہے تو آپ کی ہمتوں کو بلند
اور ظرف کو وسیع کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی قدر کریں، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا نیم بدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلہ کچھ بھی نہیں۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ بہت کچھ جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی تعلق قائم رکھنے کے لیے چپ رہنا پڑتا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ اللہ جی، جس کی محبت نے مجھے آپ کا نمازی بنایا، اپنی محبت سے اسے میرا محرم بنا دیجیے۔ سورۃ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، اور ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ تک نہ اترنے دے۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے بھی زیادہ ہوں۔ بیوی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے آپ کو گھر کا سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ کسی سے محبت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ مرد نے سیرت سے توجہ ہٹائی تو عورت نے صورت پر توجہ دینی شروع کر دی۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہوتی ہے۔ اس سے کروں بھی تو کیا ملال کروں، اس نے کبھی اعلان عشق بھی تو نہیں کیا۔ اسے پانے کی خواہش تو صرف میری تھی، میرا ہو جانے کا اس نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، اور مل جائے تو جنت۔ اللہ نے سچی محبت کو نکاح کا نام دیا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری تو یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستے بنا دے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، گھروں میں تو سب بھی رہتے ہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھیریں اور دعائیں بارش کی طرح ملیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشیاں دے کہ آپ کبھی اداس نہ ہوں۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ یہ دل وہ تھا جو کانٹوں سے بھی محبت کر لیتا تھا۔ کسی نے درد ہی ایسا دیا کہ اب پھولوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔
مرد کے دل میں دوسری عورت اور عورت کی الماری میں نئے کپڑوں کی جگہ ہمیشہ رہتی ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبوئیں چھوڑ جاتے ہیں۔ جب اپنی ناقدری کسی کے دل میں دیکھ لو تو پھر کبھی ادھر دستک مت دینا۔ محبت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، برداشت کتنی ہے، آپ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ مانگنا، گڑ گڑانا، جھکنا، عزت نفس گرانا کیا ہوتا ہے؟ محبت عقل مند لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ محبت کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں، تجارت کرتے ہیں اور خسارہ دیکھ کر راستہ جلد بدل لیتے ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ کبھی کبھی انسان دوسروں پر الزام تراشیاں تو کر دیتا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کر پاتا کہ جو الزام اس نے سامنے والے پر لگایا ہے وہ برائی کہیں اس کے اپنے اندر تو موجود نہیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر سے آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی۔ جس چیز کو کھونے سے آپ ڈرتے ہیں اسے کھو دیں تاکہ آپ ڈرنا چھوڑ دیں۔ جس نے آپ کو قصداً ضائع کیا اسے اتفاقاً بھی کبھی نہ ملیں۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ عزت نفس اور انا دو بہت الگ چیزیں ہیں اور بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے، لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کے اندر ایسے پھول مت اگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ مر جاتے ہیں ہر روز کئی لوگ اچانک، اور ہم کو لگتا ہے ابھی عمر پڑی ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور یہ دنیا۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص فراموش کر دے، تمہاری اچھائیاں بھول جائے۔ وہ قدردان ہے، وہ ہر عمل کو سنبھال کر رکھتا ہے، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ اچھا ہو یا برا۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس
کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوگی۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ تعلق ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، کسی ایک شخص کی کوشش کرنے سے نہیں چلتا۔ اگر ایک اپنے حصے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ بھی اپنے حصے کی کوشش کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں بھولتا کہ کسی نے اسے کیسا محسوس کروایا تھا۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دیتے ہیں۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ دعائیں دو، دعائیں لو، وقت پر کام آئیں گی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل اور صورت۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خدا مجھے کیسا بھی بنائے، لیکن کسی کی زندگی خراب ہو میری وجہ سے، مجھے بس ایسا کبھی نہ بنائے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ برا بھی ہمیں برا تب بھی محسوس ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ساتھ برا ہو۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو دانا شخص کے سپرد کرو، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کرو، ورنہ ترک کر دو۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر وضو ہے، جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا اور پاک کرتا ہے۔